السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ حکمت رمضان کے ابواب تک ہم آ چکے ہیں۔ اب حکمت تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ ہمارے پاس ہمیشہ سے معروف اور جید مشائخ اور علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان سے وہ بنیادی موضوع سے یعنی کہ سوالات جو سامنے رکھتے ہیں وہ انتہائی موضوع سے جڑے ہوئے اور ایسے جو معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ 20 کے بعد سے ایک ایسا عشرہ شروع ہوا جس میں بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو اعتکاف میں بیٹھنا کیوں ضروری ہے اس حوالے سے بات ہوگی۔ پھر اعتکاف کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، ان کو دیگر اقسام میں ڈال کے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے درمیان کون موجود ہیں؟ سب سے پہلے بہت ہی معروف شخصیت، دیگر ٹیلی ویژنز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اول ہی روزے سے ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی مہربانی ہے آپ کی، علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، کیسے مزاج ہے؟ شکریہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان علمبردار ہیں، سفیر ادب آپ کہیں یا سفیر اسلام آپ کہیں، دین حقہ کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کا خاصا انہوں نے وقف کیا، مفتی طارق مسعود صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان گو کہ اس بزم میں آج پہلی مرتبہ شرکت کر رہے ہیں، تو پہلا سوال بھی آپ ہی کی طرف جائے گا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے، اور سب سے اچھی بات یہ کہ اتحاد بین المسلمین کے علمبردار ہیں، بہت ہی خوبصورت زبان کے مالک ہیں، فصیح اللسان ہیں، مولانا کاظم عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ شکریہ۔ آج ہمارے پاس ایک اور چہرہ کھڑا ہے، وہاں پر شرجیل بیگ صاحب کھڑے ہیں جو بوجھ تو جانے میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ ان سے ہم گیم جو سٹارٹ کریں گے وہ کچھ دیر بات کریں گے۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ سوالات حضور میرے پاس ہیں، میں چاہوں گا کہ موقع کو غنیمت جان کے پہلا سوال آپ سے کر لوں۔ اعتکاف ہے کیا؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کی بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اعتکاف اگر آپ عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اصل معنی اس کا اعتکاف کا اقامت ہے، کسی جگہ پر ٹھہرنا، اپنے آپ کو کسی چیز سے ملازم قرار دینا۔ اصطلاح شریعت میں اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے مسجد میں ٹھہرانا یا مسجد میں اقامت کرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف اہمیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور بعد میں صحابہ اور ائمہ مسالک جتنے بھی ہیں اور تقریباً جتنے ہمارے یعنی مشہور مذہبی علماء ہیں، ان سب کی سیرت میں آپ کو یہ چیز بطور واضح دکھائی دے گی کہ انہوں نے اس عبادت کو اور اس عمل کو اہمیت دی اور اسے اختیار کیا۔ لہٰذا ہمیں یعنی متفق علیہ طور پر تمام مسالک، تمام جو فرقے ہیں، اس میں اس کی اہمیت روشن اور واضح ہے۔ بیسیکلی اگر آپ مثلا اس کو کنسیڈر کرنا چاہیں اس اعتبار سے کہ دین مبین اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے، اجتماع کی طرف، سوشل ایکٹیویٹیز، سوشل کنیکشنز کی طرف جس طرح سے دعوت دیتا ہے، اس میں ساتھ ساتھ ہی اس کی انفرادی اور خصوصاً اس کی اللہ سے ارتباط کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ صحیح۔ اعتکاف پیراللی ان دونوں چیزوں کو لے کر چلنے کا نام ہے۔ امکان تھا کہ اعتکاف کے لیے جو ہے وہ گھر کو قرار دیا جاتا اور انسان گھر میں اعتکاف کرتا، گھر سے باہر نہ نکلتا، ممکن تھا، لیکن شریعت نے اعتکاف کے لیے جو سینٹر پلیس مسجد قرار دی۔ سبحان اللہ۔ مسجد جس میں لوگوں کا آنا جانا بھی ہے، مسجد جس میں کئی لوگ آ کر آپ کے ساتھ اعتکاف کریں گے، لہذا ایک اجتماعی کیفیت ہے۔ اس اجتماع میں رہتے ہوئے آپ نے اس اجتماع کے ساتھ بھی اپنا بیہیویئر شو کرنا ہے اور اپنے پروردگار کے ساتھ اسی اجتماع میں رہتے ہوئے خلوت بھی کرنا ہے۔ اجتماعیت میں انفرادیت بھی ہے۔ واہ۔ لہذا بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں، ایک طرف جب آپ مسجد میں اپنے آپ کو مقید کر لیتے ہیں، ملازم ہو جاتے ہیں مسجد سے، تو بیسیکلی آپ اپنے بہت سارے کاموں سے دنیاوی کٹ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ کٹنا آپ کا، چونکہ بہت سارے ادیان ایسے ہیں کہ جن میں دنیا ایک مذموم کیفیت کے ساتھ ہے، لہذا وہ دنیا کو کاملاً ترک کرنے کو پریفر کرتے ہیں، دنیا سے ہر طرح کے ارتباط کو کاٹنے کو پریفر کرتے ہیں۔ اسلام اس کے مقابلے پر ایک واضح یعنی جو ہمارے پاس حدیث میں بھی موجود ہے کہ لا رہبانیت فی الدین، دین رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا اس معنی میں نہیں ہے، یعنی اسلام ترک دنیا کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن ایک خاص سوچ، ایک خاص فکر کے ساتھ۔ صحیح۔ وہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے
خداوند کریم کی انہی نعمات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا میں انوالو نہیں کرنا، صحیح، اس کے پیچھے نہیں جانا. ہمارا مین ٹورڈز پروردگار رہنا چاہیے، ہمارا اینڈ قرار نہیں دینا چاہیے، ہمیں ہمارا ہدف نہیں ہونا چاہیے. صحیح، دین وسیلہ ہے، دنیا وسیلہ ہے پروردگار تک پہنچنے کا. صحیح. اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے پروردگار کو حاصل کرنا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی پریکٹس اعتکاف ہے. خوبصورت، بہت اچھا جواب آپ نے دیا. مفتی طارق مسعود صاحب، ہم تو ہر چیز ہی آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. اعتکاف کو حضور کی زندگی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واجب ہے، نفلی عبادت ہے، سنت ہے؟ تو آیا اس کی تاکید حضور پاک نے کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے اپنی وفات تک کبھی بھی اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا. 1 سال ناغہ ہوا سفر کی وجہ سے، تو اگلے سال پھر آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. صحیح، تو وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے کرتے ہوں، اس عمل کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. اگر اس کا نبی کی طرف سے حکم بھی آ گیا تو وہ فرض واجب کے درجے میں آ جائے گی. لیکن اگر زبان سے حکم نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو اس کو کیا اہتمام کے ساتھ، تو پھر وہ عام سنتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ سنت مؤکدہ ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر دیکھا جائے تو سنت مؤکدہ ہے، سوائے اس کے لیے یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی یہ مسجد کی جو ایک فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو اس گھر کو آباد کرنا. تو کچھ لوگ کسی بھی علاقے میں ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کے گھر کو اعتکاف سے آباد کریں. اگر کوئی بھی نہیں کرتا اور مسجد خالی ویران رہ جاتی ہے تو یہ سنت مؤکدہ کی مخالفت ہے اور ایسے لوگ پھر قابل ملامت ہیں. صحیح. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پابندی سے اعتکاف کیا. آپ کے ساتھ صحابہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے. اور جیسے محترم نے بھی کہا کہ جو اعتکاف کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں ہمیں متعدد جگہ پر ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہ عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح پایا ہے فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، لہذا ہم بھی یہاں اعتکاف کر کے بیٹھے ہیں. صحیح. تو یہ اعتکاف کا جو تصور ہے یہ صرف اہل ایمان یا اہل توحید میں نہیں، یہ غیر مسلموں میں بھی پایا جاتا تھا. سبحان اللہ. یعنی یہ عبادت کا ایک نیچرل طریقہ ہے. یعنی اس کی طرف صرف پیغمبروں نے رہنمائی نہیں کی بلکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس کو معبود سمجھتا ہے تو کچھ ٹائم نکال کر اس کے سامنے بیٹھنا اور اپنے آپ کو تمام چیزوں سے فارغ کر کے اس کے سامنے آنا، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. ہاں وہ معبود کو پہچاننے میں اس نے غلطی کی تو بتوں کے سامنے اعتکاف شروع کر دیا اور پیغمبروں نے آ کے بتایا کہ یہ اللہ کے سامنے کرنے کی چیز ہے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے کرنے کی چیز نہیں ہے. صحیح. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. اسی طرح بنی اسرائیل نے جب بچھڑے کی عبادت کی ہے تو وہ بھی اسی طرح ان کے لیے بھی اعتکاف کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بچھڑا جو سامری جادوگر نے بنایا تھا تو وہ وہاں بھی اعتکاف کر کے بیٹھ گئے تھے. یعنی اس کی عبادت کا ایک اندازہ یہ بھی تھا کہ اس کے سامنے بادب باحضور ہو کے بس دھرنا مار کے جسے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک عبادت کا ایک طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طاہر بیتی للطائفین، آپ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں گے طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو یہ بہت قدیم تصور ہے عبادت کا جو ابراہیم علیہ السلام تک کا تو تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو زندہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتکاف کو جو غیر مسلموں میں جو باطل معبودوں کے لیے ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا کہ یہ اللہ کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. تو اس کا جو بیسک فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو تمام فکروں سے آزاد کر کے اللہ کے در پہ جا کے پڑ جانا. صحیح. سنت موقدہ ہے، یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے. اعتکاف کیا ہے یہ علامہ صاحب نے سمجھا دیا. شاہ صاحب اب اس کے فضائل بتا دیجئے، کیوں ہی آخری عشرے میں ہوتا ہے اور پھر اعتکاف کرنے والے کو ساری شب قدر کی راتیں مل جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے میں جو لا الہ الا اللہ پہلا حصہ ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. الہ کا معنی ہے معبود، کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو جب ایک مومن یا مسلمان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی میں عبادت کی کوئی صورت نظر آنی چاہیے کہ جس چیز کا وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے
تو اس کی عملی طور پہ بھی کوئی صورت جو ہے وہ نظر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عملی طور پہ اس کی صورت متعین کی. اور قرآن حکیم میں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے کہ یہ ایک آیات ہیں اس حوالے سے ایسے ہی آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم جو ہے نا جب مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اللہ جل جلالہ کی عبادت کا ایک طریقہ کار بتایا کہ اس طریقے سے کہ ساری دنیا سے آپ بے نیاز ہو جاؤ, لا تعلق ہو جاؤ. مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے آپ اس سے لا تعلق ہو گئے, آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس سے آپ لا تعلق ہو گئے. تو ایک مخصوص وقت کے لیے آپ مسجد میں بیٹھ کے گوشہ نشین ہو گئے اور اللہ جل جلالہ کی عبادت میں آپ لگے ہوئے ہیں. آپ کا دن بھی اسی میں کٹتا ہے اور رات بھی اسی میں گزرتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ اعتکاف ہمیشہ فرماتے تھے. اور اس کا ثواب جو ہے وہ جو کعبہ شریف میں جو لوگ وہاں اعتکاف کرتے ہیں, رمضان میں عمرہ کرتے ہیں, اس کا ثواب ہے. رمضان میں جتنے کام ہوتے ہیں ثواب ان کا بڑھ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ اعتکاف کا ایک عمل ہے, اس کا ثواب جو ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پابندی کے ساتھ یہ کرتے تھے کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک خاص عبادت کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم شعبان سے اس کام کے لیے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن رمضان کا جو آخری عشرہ ہے تو اس میں کثرت سے مسلمان جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیکھتے ہوئے عبادت کرتے تھے کہ جس طریقے سے آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ عبادت میں لگے ہوئے. اب جس طریقے سے میں ابھی جو عرض کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اعتکاف فرماتے تھے اور رمضان میں ہر چیز کا ثواب, ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ نفل جو ہوتا ہے اس کا ثواب فرض تک پہنچ جاتا ہے اور فرض کا ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے, ایک تو رمضان الوداع ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ آخری عشرہ جو ہے تو اس کا اہتمام کر کے اس میں کثرت سے اللہ جل جلالہ کی عبادت کی جائے تو ظاہر ہے اس کے اجر ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ قول بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو اعتکاف کرے گا رمضان میں تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب جو ہے وہ ملے گا. اللہ اکبر. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس طرف بھی توجہ دلاتے تھے تاکہ کثرت سے لوگ آئیں اور وہ اعتکاف کریں. لیکن یہ ہے کہ اس میں دنیا داری کا ایک پہلو جو ہے نا وہ آج کل غالب آ جاتا ہے, اس کی نمود و نمائش ہوتی ہے, اپنے اعتکاف کی بھی نمود و نمائش ہوتی ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے, للہیت ہونی چاہیے. اور پھر جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. نہ یہ کہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یا وہ جو ہے نا دنیا کی باتیں کرتے ہوئے اپنا وقت گزار دیں. تو وہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور جو کچھ ہدایات قرآن حکیم کی ترجمے کے ذریعے بھی ان تک پہنچتی ہیں تو اس کو وہ قبول کریں اور پھر اس پر وہاں وہ عمل کریں. کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ہر طریقے سے آزادی ہے عمل کرنے کی, تو اس کے مطابق وہ عمل کریں تاکہ رمضان کا جب اختتام ہو جائے تو اس کے بعد وہ جب مسجد سے باہر آئیں تو ایک اچھے انسان وہ معاشرے میں سمجھے جائیں اور لوگ ان پر اعتماد کریں اور لوگ ان پر بھروسہ کریں. رمضان کا اثر بھی نظر آئے اور اعتکاف کا اثر بھی نظر آئے. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے. مجھے یہ حکم بھی ہے اور یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ علامہ صاحب آپ کی مصروفیات بھی ہیں, آپ کو جانا ہے. آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ یہ خطبے کی اور پھر اس کے بعد نماز فجر کے بعد کی مصروفیات بھی آپ کی ہیں. مگر ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں چاہوں گا کیونکہ ابھی لذت بھری نہیں ہے اور لطف مزید اس کا طلبگار بھی ہوں میں. اعتکاف کے کتنے ایام ہیں؟ یہ گفتگو بڑی خاص ہے. 3 دن 10 دن یہ تو پتہ لگ گیا کہ آخری عشرے میں ہونا ہے, مگر کوئی چاہے تو کچھ دیر کے لیے بھی کر سکتا ہے یا اس کی خاص ایک مدت معین ہے؟ اعتکاف کے حوالے سے فقہ جعفریہ میں خاص طور پر اول تو یہ کہ آپ پورے سال میں کبھی بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ بھی مقید؟ جی مقید نہیں. رمضان میں اس کا ثواب زیادہ ہے, سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ رمضان اور اس کے آخری عشرے کا ہے. اور جیسا شاہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام سے جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کی انہوں نے, سب سے زیادہ ثواب رمضان میں ہے. پورے سال آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. اعتکاف کی شرطوں میں سے چونکہ ایک شرط یہ ہے کہ معتکف کو حتماً روزہ رکھنا ہے. صحیح.
ہمارے ہاں کم از کم 3 دن اعتکاف ہے، اچھا اور پھر 3 سے آگے کی حد نہیں ہے، اچھا مگر یہ کہ کوئی ایسا دن نہ ٹکرائے درمیان میں کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہو، اچھا اس لیے کہ اعتکاف کی ایک اہم شرط جو ہے وہ روزے کا رکھنا ہے۔ صحیح لہذا مثلاً فرض کیجئے کہ کوئی اگر چاہتا ہے کہ عید فطر کے دن اعتکاف کرے، وہ نہیں کر سکتا اعتکاف، صحیح کیونکہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اچھا لہذا پورے سال رکھے جا سکتے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ اور رجب کے ایام بیض، یعنی جو مرکزی 3 دن ہیں 13، 14 اور 15 رجب، صحیح اس کی بھی ہمارے ہاں بہت شدت سے تاکید آئی ہے، اور اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ذکر ہوا ہے روایات میں۔ اور اس کے بعد جو یعنی کنٹینیوٹی ہے، اس میں ہر 2 دن کے بعد تیسرے دن جو ہوتا ہے اس کا اعتکاف، یعنی اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو ہر دوسرے دن کے بعد تیسرے دن کا جو اعتکاف ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ اگر وہ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، یعنی 2 دن رکھا ہے تو تیسرے دن واجب کی نیت؟ واجب کا نیت واجب نہیں ہوتی، یعنی یہ ہوتا ہے کہ 2 دن رکھا ہے اس نے، اگر وہ تیسرے دن ڈراپ کر دے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اچھا اعتکاف کب کمپلیٹ ہوگا؟ جب وہ تیسرا دن کمپلیٹ کرے گا۔ اچھا اب اس سے آنورڈ آپ اس کو لے کر جائیں، جتنے بھی دن وہ کرنا چاہتا ہے اعتکاف کر سکتا ہے۔ ٹھیک، خوبصورت، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی مصروفیات ہیں، میری طرف سے آپ کو الوداع ہے۔ جو مستحب اعتکاف ہے وہ تو سال میں کسی بھی وقت وہ ہو سکتا ہے، صحیح تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی مسجد میں جائے یا نماز سے پہلے چلا گیا تو بھی وہ اعتکاف کی نیت کرے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ صحیح لیکن یہ جو اعتکاف ہے رمضان والا، یہ اصل ہے اچھا، اور یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقع، ہاں، ایک اور اعتکاف ہے، کسی نے نظر مان لی اچھا کہ میں اعتکاف کروں گا اتنے دن، تو اس کے لیے، لیکن روزہ اس کے لیے بھی لازمی ہوگا کہ وہ جو ہے نا روزہ رکھے، لیکن مستحب اعتکاف جو ہے اس کے لیے روزہ لازم نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کیا اسی مسجد میں جو آپ کے علاقے کی مسجد ہے وہیں اعتکاف ہو سکتا ہے، یا کہیں کا بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے؟ جیسے نماز اپنی محلے کی مسجد میں پڑھنا افضل ہے، تو اسی طرح اعتکاف بھی اپنے محلے کی مسجد میں کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ البتہ اگر کسی دوسری مسجد میں کوئی خاص حکمت ہے، مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسے واعظ ہیں، ایسے خطیب ہیں جن سے 10 دن مجھے دین سیکھنے کا زیادہ موقع مل جائے گا، تو ایسی کوئی مصلحت ہو تو پھر آپ دور جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے جو مسجدیں ہوتی ہیں تو وہاں رش زیادہ ہوتا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پورا ایک نظام بنا کے دیا ہوتا ہے معتکفین کے لیے، اس میں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اصل حکم یہی ہے کہ اپنے محلے کی مسجد، لیکن اگر کوئی خاص حکمت ہے، کوئی دینی یعنی دینی لحاظ سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کہیں اور جانے میں، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، البتہ مسجد حرام اور مسجد نبوی اس سے مستثنی ہے۔ اچھا ان میں بہرحال اگر وہ آپ کے محلے میں نہیں ہے لیکن وہاں بہرحال اعتکاف کرنا وہ ہر قیمت میں کئی گنا افضل افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، معتکف کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ ذرا بتا دیں کہ کیا کیا ذمہ داریوں کا پابند وہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا جب وہ اعتکاف کی صورت میں آئے؟ دیکھیں، ذمہ داریوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کچھ ایسے کام ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اچھا اور کچھ ایسے کام ہیں جن سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن وہ اعتکاف کی جو حکمت ہے اس کے خلاف ہیں، یعنی اعتکاف کے مزاج کے خلاف ہیں۔ اچھا تو جن کاموں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے وہ تو ایک تو یہ کہ آپ مسجد سے بلا وجہ باہر نکل آئیں، کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، آپ باہر نکل گئے، یا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، تو روزہ بھی سنت موقدہ اعتکاف جو ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے، تو روزہ اگر کسی کا ٹوٹ جائے گا سنت اعتکاف میں تو وہ خود بخود اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اچھا خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں اعتکاف کی حالت میں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ایام کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف خود بخود روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے، فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیزیں، ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی طرح سے بلا شرعی عذر کے مسجد سے باہر نہیں جانا۔ شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ وضو کرنے جانا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا لیکن وہ اعتکاف کے منافی ہیں، جو کہ آج کل سب جگہ ہی ہو رہی ہیں۔ جی جی، اس لیے بہت ضروری ہے۔ اعتکاف میں سارا دن موبائل سے لگے رہتے ہیں، اعتکاف میں ہا ہا ہو کر کے گپیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں بعض جگہوں پہ، مسجد کے احترام کے بالکل منافی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 24 گھنٹے کے لیے چپ ہو کے بیٹھ جائیں، کسی سے بات چیت نہ کریں، ظاہر ہے 24 گھنٹے تو کوئی عبادت نہیں کر سکتا، ذہن کو فریش بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ سلام دعا بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں مسجد کے آداب کا خیال دیکھنے میں یہ لگے کہ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی بازار میں کسی تھڑے پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ صحیح، بعض مسجدوں میں بہت افسوس ہوتا ہے، کچھ نوجوان لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور کھلے عام گپیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا تھا، انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ اعتکاف کو ذریعہ بنا لیا ہے، تو یہ چیز قابل اصلاح ہے، اس کو اعتکاف میں چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک، اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں قیمتی بنانا چاہیے۔ قیمتی بنانا اور چاہیے۔ اعتکاف کی جو بہت اہم مصلحت ہے
وہ صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، فرمایا دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے اپنے حجرے سے اپنے سر مبارک کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تو وہ مجھے نہیں ملی، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا نہیں ملی، تو جو بھی میرے ساتھ اعتکاف میں اسے چاہیے کہ تیسرے عشرے میں بھی میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ اچھا تو پتہ چلا کہ اعتکاف کا ایک بڑا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اچھا، خوبصورت، ایک بہت بڑا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ تلاش تو ہے۔ معتکفین حضرات کو چاہیے کہ اعتکاف کی راتوں میں، خاص طور پر یہ آخری عشرے میں ہی ہوتی ہیں، تو اس میں لیلۃ القدر کی عبادت کا خاص طور پر اہتمام کیا اور جائے۔ بہت ضروری بھی ہے، اور ان کے پاس تو ایک پلیٹ فارم بھی ہے۔ اب مسجد سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ بہت اچھی گفتگو ہو گئی، کچھ دیر ہمارے پارٹیسپینٹ کھڑے رہے، اور اب یقیناً وقت آ گیا کہ بوجھ ہو تو جانے کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ شخصیت کا ادراک ہمیں ہے، ہمارے پاس آنسرز بھی آ چکے ہیں، 10 سوالات آپ کے پاس ہوں گے، یعنی 10 سوالات آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ۔ مرد ہیں؟ پہلا سوال آپ نے پوچھا ہے حضرت کے بارے میں کہ کیا مرد ہیں؟ شاہ صاحب ہاں یا نہ میں ہمیں جواب دینا ہے، تو ہاں۔ کیا سوال؟ انہوں نے کہا مرد ہیں؟ جی ہاں۔ جی ہاں۔ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ مفتی صاحب جی ہاں۔ جی ہاں۔ مرد ہیں پوچھا گیا، جواب آیا جی ہاں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جواب آیا جی ہاں۔ خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ خلفائے راشدین میں سے ہے؟ شاہ صاحب خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ جی جی، خلفائے راشدین میں سے ہے۔ اب رہ کیا گیا؟ اب تو میں یہی کہہ رہا ہوں، بہت کوشش کی میں نے، لیکن بہرحال یہ تو بہت قریب آ گئے۔ وہ اس میں تیاری کر رہے ہیں نا ذہناً کہ کس کا نام لیں۔ کیا ان کی کنیت ابو حفص ہے؟ آپ صحیح نام لیں گے تو میں آپ کو ہاں یا نہ کا جواب دوں گا۔ نام ہی غلط دے رہے ہیں میرے حساب سے۔ نہیں، یہ تو ہاں یا نہ میں پوچھ رہے ہیں کہ کنیت ابو حفص ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر آپ بتا دیں۔ نہیں۔ نہ، غلط جگہ چلے گئے آپ آتے آتے۔ کیا ان کی شہادت رمضان کے مہینے میں؟ شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کی شہادت رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے؟ نہیں۔ نہ۔ پہلے یہ تو پوچھیں کہ شہادت ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی۔ جی پہلے یہ تو پوچھتے ہیں کہ شہادت ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ کے اپنے سوالات ہیں، آپ کے پاس ایک پلان ہوگا، ایک مسودہ ہوگا۔ کہتے ہیں انگریزی میں when you are failed to plan you are planning to fail۔ let's see۔ کیا جائے گا آج ان کو تحفے میں؟ ملکہ کی طرف سے فوڈ کا ایک گفٹ ہیمپر ہے، وہ جائے گا، اور ایک اور تحفہ ہے آپ کے لیے، وہ ہم آپ کو جیتنے پہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ کیا ان کا لقب صدیق ہے؟ یہ تو میں سمجھوں گا کہ آپ جواب پوچھ رہے ہیں، اتنا کلوز شاٹ نہ کریں نا آپ، دیکھیں سوال پوچھیں تاریخ سے۔ اب جب خلفۂ راشدین ہو گئے تو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا نام یہ ہے، کیا ان کا ہاں نام تو آپ یہ ہے؟ نام ہی کیا پوچھیں ان گے کا چار، نام تو ہم یہ بولیں گے ہاں یا نہ۔ ایسا سوال پوچھیں کہ آپ اس سے قریب ہو جائیں، ہمیں دور نہ کریں آپ۔ کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ نہیں۔ نہیں، میں اور مفتی طارق صاحب اس وقت ایسی کیفیت میں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، جو ہم نے ایک بنایا ہے نا پلان آپ کو دور اور قریب کرنے کا۔ قریب پہنچ گئے ہیں۔ قریب پہنچ گئے۔ نہیں جواب ملا آپ کو۔ اگر ہار گئے تو وہ خربوزے ہمیں ملیں گے؟ بالکل آپ کو جائیں گے، اور آج تو میں کہتا ہوں 10 سوال نہیں 7 سوال میں آپ کیا کو ان کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں؟ شاہ صاحب جی ہاں۔ جی ہاں۔ دیکھیں آج کے دن پہ غور کریں آپ، آج کا دن بہت خاص دن رہا۔ اچھا ہینڈ نہیں دینی، ٹھیک ہے ہینڈ نہیں دینی۔ آج کا دن بہت خاص رہا۔ میں نے آپ کو کہا کہ 7 سوال میں گیس کریں تو انعام ملے گا، ورنہ پھر میں نہیں مانوں گا کہ آپ انعام کے حقدار ہیں۔ شرجیل بیگ صاحب 2 صاحبزادیاں نکاح میں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ویسے آپ نے جب صاحبزادی کا پوچھ لیا تو غیر ضروری سوال ہے میرے حساب سے، کوئی اور سوال پوچھ لیں اچھا سا۔ کیونکہ اس میں تقاضے ہیں نا، ایک وقت میں یا اس کے بعد یا اس سے پہلے، تو ایسا سوال پوچھنے جو آسان ہو جائے۔
آپ نے پوچھا خلفائے راشدین میں سے ہیں، جواب آیا ہاں. آپ نے کہا عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جواب آیا ہاں. تھوڑا تاریخ کا مطالعہ کریں، کہیں ایسی بیعت کا ذکر ہو تو وہ سنائیں، سوال پوچھیں. کہیں کیا وہ مالدار تھے؟ یہ اچھا سوال ہے مفتی صاحب. جی ہاں. جی ہاں. آپ پہلے کہہ دیتے ہم آپ کو ویسے ہی خربوزے دے دیتے یار. آپ نے تو ایسے سوالات پوچھے ہیں بالکل. 10 سوال ہوتے ہیں نا تو اس میں ہاں دیکھیں کیسے میں آپ کو بتاؤں. بعض اوقات کوئی تو باغ کا تذکرہ ان سے ملتا ہے؟ باغ جی ملتا ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ تو پہنچ ہی گئے ہیں، تو اب آپ سوالات پوچھ رہے ہیں. اچھی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ دیکھ لیں میں اس کو جواب لے لوں. جواب ہے آپ کا، یہ آپ کا جواب ہے. آپ نے جو جواب دیا ہے میں اس کو جواب لے لوں یا آپ سوال پوچھ رہے ہیں؟ جواب لے لیں. یہ آپ کا جواب ہے. جی ٹھیک ہے. تو چونکہ آپ نے جواب دے دیا، کم وقت میں دے دیا، کم سوالات میں دے دیا، ہم آپ کو دوسرا موقع نہیں دیں گے. آج آپ آئے، بہت دیر تک آپ کھڑے رہے، گو کہ آپ علماء کرام کی گفتگو سے مستفید بھی ہوئے ہوں گے، مگر انعام آج آپ تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا اس میں ذرا سا اشکال ہے، کیونکہ آج جو آپ نے جواب دیا وہ جواب بالکل درست ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت انتہائی معزز اور مکرم ہے. آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ذل نورین آپ کو کہتے ہیں، دو نور والا. میں تو ایک تاریخ کا ادنا سا ایک آسی ہوں، طالب علم ہوں. میں شاہ صاحب سے چاہوں گا کہ حضرت عثمان کے اوپر چند جملے آپ ایسے کہہ دیجئے کہ ہمارے طالب کے بچوں کو موقع مل جائے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون اولون میں سے ہیں، جن کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ان کا یہ اعزاز ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ ان سے. تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ. پھر ان کا بڑا اعزاز یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کے تو آپ نے بیعت کیا. تو یہ اعزاز ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی 2 صاحبزادی یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، یہ بھی ان کا اعزاز ہے. پھر وہ مسلمانوں کے امیر المومنین بنے، یہ ان کا اعزاز ہے. پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ عثمان جو ہیں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بات ان کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ انت ولی فی الدنیا و فی الآخرہ، کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، مددگار ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب جیش اسرا میں انہوں نے مالی تعاون کیا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے سونے کے ڈھیر اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام اس ڈھیر میں ایسے ہاتھ ڈالتے اور ان کو درہموں کو جو ہے نا دیناروں کو اس ہاتھ پہ ڈالتے تو وہ ٹن ٹن کرتے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ما علی عثمان ما عمل بعد ازی، کہ عثمان جو ہیں آج کے بعد کوئی سا بھی عمل کر لے وہ عمل جو ہے ان کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد. سبحان اللہ. تو یہ اعزاز ہیں ان کے. جو کیا بات ہے. یہ تو اچھی گفتگو ہو گئی، اور یقیناً آپ جیسے تاریخی طالب علم کے لیے کوئی بھی تحفہ ہو کم پڑ جائے گا، مگر آج کا یہ تحفہ بڑا خاص ہے. آئیے اس کو ریسیو کیجئے، اور یقین ہے کہ آپ تاریخ کا ایسے ہی مطالعہ کرتے رہیں گے. بہت اچھا آج آپ نے مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا، اور جی ایف ایس کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو پہنچا ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جہاں اتنی ساری شخصیات اور اتنے فضائل اور مناقب کا ذکر ہوا، میں نے جو ان سے کہا تھا کہ آج کے دن سے بھی ایک نسبت حاصل ہے، وہاں آپ کو ہنٹ ملا تھا، اور وہ ہنٹ یہ تھا کہ ایک مقام ایسا آیا کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے صاحبزادوں کو آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا. تو یہ ہنٹ تھا آج کے دن کی نسبت کے حوالے سے. بہرحال آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا. اعتکاف کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہیں، اور شاہ صاحب وہ جو ذمہ داریاں ہیں ایک معتکف کی، اس کے حوالے سے ایک پہلو ہم نے دیکھ لیا. یہ ایک بڑا خاص سوال ہے. اعتکاف کا مطلب کیا یہ ہے کہ والدین سے اور رشتہ داروں سے، دوستوں سے پردہ کر لیا جائے، ان سے بات تک نہ کی جائے، انسان اپنے فرائض سے بھی غافل ہو جائے، حقوق العباد سے بھی غافل ہو جائے؟ دیکھیں قرآن حکیم میں آتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ آپ جو نا لوگوں سے لا تعلق ہو کہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے رہیں. اچھا. تو یہ اعتکاف جو ہوتا ہے یہ مخصوص دن ہوتے ہیں، اور ان مخصوص دنوں میں اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنا ہوتی ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ لا رہبانیت فی الاسلام میں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی اس طریقے سے گزار دیں.
تو یہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک توازن اور اعتدال کا طریقہ کار جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے رکھا ہے. تو یہ 10 دن ہوتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. اگر ایک خاتون ہے وہ اپنے گھر میں جو نماز کے لیے اس کی جگہ ہے تو وہاں وہ اعتکاف کر کے اپنے گھر والوں سے لا تعلق ہو جاتی ہے اور عبادت میں لگی رہتی ہے. لیکن یہ ربانیت نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا جو اس کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اسی طریقے سے ایک آدمی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کے، تو مسجد کی چٹائی پہ وہ ادھر لیٹا ہوا ہوتا ہے، وہیں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اور وہیں وہ جو ہے نا وہ سو جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مخصوص دن ہیں اور یہ ان مخصوص دنوں میں ہوتی ہیں. تو یہ مخصوص دنوں کی عبادت جو ہے اس کو اس طرف لگاتی ہے کہ آپ کا سر جو ہے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے جھکا رہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول آتا ہے وَأَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے آپ کا سر جو ہے وہ نگوں رہے. تو یہ ایک جو ہے نا توجہ ہے اس طرف کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی جو ہے اس کی زندگی میں عبادت کے لیے ایک خاص وقت اس کو متعین کرنا چاہیے. اور اللہ جل جلالہ کی عبادت کا طریقہ کار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے متعین کی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اگر کرتا رہے گا تو ظاہر ہے اس کے باطن میں ایک تبدیلی آئے گی. کیوں کہ ہم کسی کو تھپڑ مارتے ہیں تو وہ اس کو لگتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ تھپڑ اس کو لگا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ جل جلالہ کا نام اخلاص سے لیں اور اپنے دل کے اوپر اس کی ضرب لگائیں تو اس کا اثر نہ ہو. تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو ایک انسان کا دل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے جو اندر جو چیزیں ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. اب جیسے نبی اسلام کے صحابہ تھے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صحبت میں رہ کے اپنی ہستی کو ہستی رسول میں فنا کر دیتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صداقت، عدالت، سچائی، یہ ساری خوبیاں ان صحابہ میں جو ہے نا ان کے دل میں پیوست ہو جاتی تھی اور یہ اسی طریقے سے اس کو ادا کرتے تھے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کی تربیت فرمائی ہے. اور گویا یہ رنگ رسول میں رنگے جاتے تھے اور پھر جب یہ بات کرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. ٹھیک، خوبصورت بات ہو گئی. وہاں میرا ایک سوال حقوق العباد کے حوالے سے تھا. یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حقوق العباد سے غفلت برتنا مناسب ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ خواتین کے اعتکاف کا حکم بیان فرما دیجیے گا. پہلے تو ایک محترم نے فرمایا کہ ہم اگر کسی کو تھپڑ ماریں تو اس کو پتہ چلے گا. میں نے کہا اگر آپ تھپڑ ماریں تو لازمی پتہ چلے گا. مجھ جیسے ناتوا کو تو پتہ چلے گا. دیکھیں نا، تو اچھی طرح سے پتہ چلے گا اس کو. آپ کسی کو تھپڑ نہیں ماریے گا. ٹھیک، سوال آپ ذرا ریپیٹ کیجئے. جی آپ تھپڑ پہ اتنا فوکس کر گئے. وَضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا. صحیح. اچھا، یہ بہت اچھا ہے کہ گفتگو کو مزید آسان کرنے کے لیے مفتی صاحب کا ایک انداز ہے خاص. سوال میرا یہ تھا کہ خاص طور سے حقوق العباد سے انسان اگر غفلت برتے، ایک ماں ہے پیچھے، کوئی بھی نہیں ہے، بچہ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گیا، ماں کی کوئی خبر نہیں لے رہا، گھر میں روزی روٹی نہیں پہنچ رہی، حقوق العباد سے غفلت برتنا اور اعتکاف کا جو معاملہ ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیں، ایسا اعتکاف جس سے حقوق العباد متاثر ہو رہے ہیں وہ تو بالکل جائز نہیں ہے. اگر پیچھے ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے یہ جائز نہیں ہے. سنت موقدہ ہے، فرض واجب نہیں ہے. تو جو واجبات ہیں وہ اس پہ مقدم ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، جیسے کچھ علماء ایسے ہیں جن کے آخری اشرے میں مختلف جگہوں پہ بیانات ہوتے ہیں، لوگ ان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اعتکاف کیوں نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر وہ یہ آخری اشرہ جس میں ایک خلقت کا ہجوم ہے، یعنی ہجوم ہے علماء کی طرف بیانات سننے کے لیے، اگر وہ یہ سب چھوڑ دیں گے تو وہ مجمع ہاتھ سے نکل جائے گا. جو پورے سال بات نہیں سنتا لیکن ان دنوں میں وہ بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو جب ایک دینی حکمت کے لیے اعتکاف کو چھوڑا جا سکتا ہے تو اسی طرح ایک واجب حق کی ادائیگی کے لیے بطریق اولا چھوڑا جا سکتا ہے. بلکہ ایسی صورت میں اگر آپ کی والدہ بیمار ہیں اور یا کوئی بوڑھی ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اعتکاف کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اس کو کوئی بھی جائز نہیں کہے گا. دیکھیں، جب اعتکاف کو بیٹھتا ہے بچہ تو وہ ساری تیاری کر کے بیٹھتے ہیں. اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ گھر میں ماں کو جو ہے نا کوئی چیز لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے تو وہ اس سے پہلے اس کا بندوبست کرتا ہے. پڑوسیوں کو بولتا ہے، وہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں، جو کام بھی ہوتا ہے وہ ان کا کر دیتے ہیں. اگر ایسی صورت ہو کہ ماں کو ضرورت ہو
اور وہ اعتکاف جا کے بیٹھے تو یہ پھر طریقہ کار غلط ہے۔ خوبصورت خوبصورت، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اعتکاف کے حوالے سے، مسائل بھی ہم سمجھ رہے ہیں اور پھر ان کا حل بھی۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد لوٹ کے ضرور آئیے گا۔